اللہ تعالیٰ قیامت میں ہم سے سوالات کریں گے، بالکل کریں گے، ہر چیز کے بارے میں کریں گے۔ دولت دی تھی، جوانی دی تھی، صحت دی تھی، صلاحیت دی تھی، وقت دیا تھا، تم نے اس کو کتنا قوم کے لیے استعمال کیا؟ تم چھوڑو، علماء نے نہیں کیا، تنظیم، ان کو سب کو چھوڑ، اپنی بات بتاؤ۔ ہمارے ساتھ مجبوری کیا ہے؟ ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کے علماء کو، مولویوں کو، مدرسوں کو، مسلم تنظیموں کو، سیاسی جماعتوں کو لے کر کے صبح سے شام تک اسی پر بحث کر کے وہیں بحث ختم کر کے چلے جاتے ہیں، اور بہت مطمئن ہوتے ہیں کہ بڑا کام کیا ہے، اتنی دیر تک ہم نے باتیں کی ہیں، 4 برائی اس نے بیان کی، 2 میں نے بیان کی، 3 کسی نے بیان کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے بالکل نہیں پوچھیں گے۔ یہ جو ہم صبح سے شام تک بیٹھ کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہم سے سوال بالکل نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے سوال ضرور ہوگا کہ تم کو اتنا پیسہ دیا، تم نے کیا کیا اس کا؟ اپنی ذات سے بتاؤ۔ جو مسجد کے متولی ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، مختلف مساجد کے ذمہ داران ہیں، ائمہ ہیں، ان سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے علاقے میں 4 گھرانے غربت کی وجہ سے مرتد ہو گئے تھے، آپ کیوں سو رہے تھے؟ آپ نہیں کر سکتے تھے تو کیوں ذمہ داری لی تھی آپ نے؟ فکر کیوں نہیں کیا آپ نے بھائی؟ فاروق اعظم سے بڑے تو نہیں ہو گئے نا آپ، کہ جب فاروق اعظم رات کو خبر لے رہے ہیں اپنی قوم کی، اور ایک گھرانے میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک عورت اپنے بچوں کو بھوکا سلانے کے لیے یوں ہی پانی پکا رہی ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ وہ اندر جاتے ہیں، کہا بھائی تم اس کو کھانا کیوں نہیں دے رہی ہو؟ کہا میرے پاس کھانا کچھ نہیں۔ کیا پک رہا ہے؟ خالی پانی پک رہا ہے، کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ واقعہ تو اسلام میں ہوا۔ فاروق اعظم جیسا کہ جس کا مقام و مرتبہ حضور کے بعد صدیق اکبر ہے، پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خزانے گئے اسی وقت رات کو، اور وہاں سے غلے اناج کے بورے لیے، اپنی پیٹھ پر لاتے اور اس گھر میں جا کر پہنچایا۔ خادموں نے کہا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں، سوال تو مجھ سے ہوگا، قیامت میں سوال تو اللہ مجھ سے کریں گے، تم سے نہیں سوال ہوگا۔ اگر مجھ پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو سوال بھی مجھ سے ہوگا نا۔ یہ تو اب الگ بات ہے کہ وہ کسی نے اس کو، اس پورے واقعے کو شعر میں کہہ دیا کہ بھوکے بچوں کو سلانے کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک۔ تو اس قسم کے حالات ہمارے علاقے میں خوب ہوتے ہیں، ہم نے کتنی خبر لی ان کی، اور پھر وہیں سے ارتداد شروع ہو جاتا ہے۔ مجبوریاں بڑی خطرناک چیزیں ہوتی ہیں، وہ تو ایمان بھی چھین لیتی ہیں۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، میرے پاس پورا حساب ہے اس کا۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں جو دین دیا وہ پوری طاقت ہے اس میں۔ حکومت اگر ہم کو نہیں دیتی ہے، آج بھی میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اللہ نے جو ہم کو دین عطا اس میں پوری طاقت ہے کہ ہم اپنی قوم کی نہیں، پورے ملک کی غربت دور کر سکتے ہیں۔